تمہیں غافل کیا رکھا ہے بہت کی طلب نے۔ التکاثر کے معنی مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے بھی ہیں اور مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنے کے بھی ہیں۔ دولت انسان کے پاس چاہے جتنی بھی ہو، اس کی طبیعت اس سے بھرتی نہیں اور وہ بادستور مزید حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ یعنی انسان اپنی ساری عمر اسی دوڑ میں کھپا دیتا ہے اور مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان کی حرص و ہوس کے پیمانے کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ سورہ الحدید کی آیات 20 میں انسانی زندگی کے جن مراحل کا ذکر ہوا ہے، ان میں آخری مرحلہ تکاثر فی الاموال اور اولاد کا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری حصے میں مال کے پیچھے اور بھی زیادہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سٹائل سے دوبارہ بات کی جیسے دھماکے کی بات ہوئی پچھلی صورت میں، اور اللہ نے فرمایا کہ تم کیا جانو۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، وہ وقت اتنا دور نہیں ہے، تم جان جاؤ گے جو تمہاری کرتوت ہیں، تم بے شک اس ریالٹی کو فیس کرو گے۔ یعنی کہ ابھی تم لوگ اس دنیاوی مال و دولت کے نشے میں اتنے گم ہو کہ موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے۔ یہ لائن مجھے بہت اطمینان بھی دیتی ہے اور بہت خوف بھی دلاتی ہے۔ ایک طرف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، تم نے میری طرف لوٹ کے ہی آنا، تمہیں میں نے پیدا کیا، تم میرے پاس ہی آؤ گے، تو دل کو ایک تسکین ملتی ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنی حرکتوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے اور خوف میں چلا جاتا ہے کہ میرا حساب کیا ہوگا اللہ کے آگے۔ برحال جو ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی وہ تمام حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے جن سے تم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنی تفسیر میں یقین کے 3 درجات کا ذکر بہت پیارا کیا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین جو انسان کو معلومات یا استدلال کے بنیاد پر حاصل ہو، جیسے دور سے دھواں اٹھتا دکھا تو کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ کو خود نہیں دیکھا۔ عین الیقین کہتے ہیں جب آگ کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور حق الیقین تب ہے جب آپ آگ کو نہ صرف دیکھیں بلکہ ہاتھ لگائیں۔ تم جہنم کو دیکھ کر ہوگے، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے۔ یہاں اللہ یعنی کہ ایک طرح سے ہمیں وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری حرکتیں غلط ہے تو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ایک غلط انسان ہو تو تم وہاں جاؤ گے اور پھر تمہیں عین الیقین آ جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ تم نے دنیا میں ان کی کون سی نعمتوں سے استفادہ کیا اور ان کے حقوق کہاں تک ادا کیے۔ ہمیں اللہ پاک نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ ہم صدقہ بھی کریں، ہم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ہم کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو اس کو کم سے کم ہاتھ سے نہیں تو زبان سے ضرور روکیں۔ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ ہم آج اپنی زندگیوں میں ہر چیز بھلا کے فضولیات میں اپنے آپ کو مصروف کر لیے، پیسہ کما لیا کھا لیا سو گئے، پیسہ کما لیا کھا لیا سو گئے، فضول کام کر لیے، زنا میں چغلیوں میں ملوث ہو گئے، ہر فضول کام دنیا کا ہم کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔